اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات پڑھنے ایک بار. یہ ایام اضحیٰ ہیں. عاشور کے بعد اس کا تعلق امام سجاد علیہ السلام اور اہل حرم سے ہے، اور اسی مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی مجلس میں اور انشاءاللہ اس سلسلے کو دو اور مجالس میں جاری رکھیں گے، جہاں گفتگو امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اور جو کردار امام نے ادا کیا ہے تشیع کی بقا کے لیے. امام علیہ السلام کی ولادت ایئر 38 ہجری سن میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 94 سن ہجری میں ہے. تو مجموعی طور پہ امام کے زندگی کا دور جو ہے 56 ایئرز رہا ہے، اور اس میں سے 33 سال امامت کا دور تھا. البتہ اس 33 ایئرز کا جو دور ہے امامت کا، یہ بہت ہی کروشل رہا ہے شیعہ ہسٹری کے لیے، اس لیے کہ کربلا کے بعد ایک لحاظ سے ذہنی طور پہ لوگ مایوس ہو رہے تھے، اور یہ بہت ہی حساس موڑ تھا شیعہ ہسٹری میں، جس میں امام نے شیعہ قوم کے اجتماعی کیفیت کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور بہت ہی حکمت آمیز انداز سے امام نے یہ تدبیریں اپنائی ہیں کہ یہ مذہب باقی رہا، یہ قوم باقی رہی، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. لیکن آج ہم آپ کے سامنے امام کی شخصیت کے بارے میں ایک اور پہلو کو ہم کلیریفائی کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ امام کے امامت کا دور جو ہے آغاز امامت امام سجاد علیہ السلام بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ سمجھیے یا بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز سے گزری ہے. کسی امام کے امامت کا دور اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے چوتھے امام کا تھا، اور وہ اس لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوراً امامت کا دور شروع ہوا، یعنی عاشور کے دن عصر کے وقت کربلا میں. اور ان حالات میں امام کو خداوند عالم نے چاہا تھا کہ یہ سلسلہ ہدایت جو ہے آل علی اور فاطمہ میں کنٹینیو کرے گا، لیکن نسل حسین ابن علی میں چلے گا. اور مصلحت خداوند عالم یہی تھی کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے، لہٰذا امام سجاد کی زندگی کو بچانا تھا، اور بچانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور اسی عنوان سے خداوند عالم نے چوتھے امام کی زندگی کی حفاظت کی ہے. لیکن چونکہ عاشور کے دن اور عاشور کے کچھ عرصے بعد تک امام کے بارے میں یہ ہمارے یہاں جو تصور ہے کہ امام بیمار تھے، ہمارے مرثیوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے، اور تاریخی اعتبار سے اس ٹائم کانٹیکس میں تو بات صحیح ہے کہ ہم جو ہیں لاشعوری طور پہ امام کو کہتے ہیں عابد بیمار. عابد بیمار کا عنوان امام کے لیے بالکل صحیح ہے، لیکن صرف اس محدود زمانی دور کی بات ہو رہی ہے.
جہاں خداوند عالم نے اپنے مصلحت کے لحاظ سے امام کی زندگی کو بچانے کے لیے بیماری کو ایک طریقہ بنایا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ نعوذ باللہ ہمیشہ جو ہے بیماری میں مبتلا رہے، پہلے بھی اور بعد میں نہیں۔ عابد بیمار صرف کربلا کے کانٹیکس میں ہیں۔ یہ کہ مثلا اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ امام نے 20 سال گزارے ہیں، مثلا مسلسل روتے تھے واقعات کربلا پہ۔ یہ باتیں اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ان باتوں کی وجہ سے شیعوں میں، خصوصاً وہ حضرات جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں اور امام کے جو اہم کنٹریبیوشن اور کردار سے واقف نہیں ہیں، لاشعوری طور پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ امام جو ہے بے بس تھے، مجبور تھے، لاچار تھے۔ یعنی ایک لحاظ سے کمزوری کا پہلو لاشعوری طور پہ ذہن میں ابھرتا ہے۔ حسین کو ہم مجاہد کہیں گے، لیکن امام سجاد کے بارے میں مثلا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ان کو جہاد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جبکہ خداوند عالم نے جب ائمہ کو سلیکٹ کیا ہے اور انہیں دنیا میں بھیجا ہے، تو جو آیت ہم نے سورہ سجدہ سے پڑھی ہے، آیت نمبر 24، اس میں اعلان یہی ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً کہ لوگوں میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو امام قرار دیا ہے، ہادی اور رہنما قرار دیا ہے۔ ان کا فنکشن اور رول کیا ہے؟ یہدون بامرنا، کہ یہ لوگ ہمارے امر سے، خدا کہتا ہے کہ یہ ہمارے حکم سے اور ہماری ہدایت سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور تو یہ خداوند عالم در حقیقت ہر امام کو ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ بھیجتا ہے جو رہبری کے لیے اور ہدایت کے لیے لازمی ہیں۔ اس لحاظ سے اگر علم کی بات کریں، شجاعت کی بات کریں، فضائل کی بات کریں، تو وہ چاہے امیر المومنین ہوں یا امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں یا امام سجاد ہوں، سب کے سب جو ہے برابر ہیں اس لحاظ سے۔ ہاں، امیر المومنین کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جہاں تک خصوصیات کی بات ہے، فضائل کی بات ہے، خداوند عالم نے سب کو یکساں نوازا ہے ان لوگوں کو۔ تو وہ شجاعت جو امیر المومنین میں تھی وہ امام سجاد میں بھی تھی، وہ شجاعت جو امام حسین میں تھی وہ بھی امام سجاد میں تھی۔ بات صرف یہ تھی کہ ہر امام مقصد سب کا ایک ہوتا تھا، لیکن اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے وہ تدبیر کو اپناتے تھے۔ مقصد ایک ہوتا تھا، لیکن تدابیر ہمارے ائمہ کی زمان و مکان کے لحاظ سے مختلف ہوتی تھی۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور اس کی مثال انبیاء کے زندگی میں آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے ہر نبی کو صلاحیتیں دی ہیں، علم سے نوازا ہے، لیکن جب معجزے کی بات ہوتی ہے تو ہر نبی کا معجزہ دوسرے نبی سے الگ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء اور شفاعت کی صلاحیت عطا کی کہ وہ اندھے کو اور مبروس کو ان کو جو ہے بس اپنے کلام سے وہ انہیں جو ہے شفا دیتے تھے۔ رسول اسلام کو خداوند عالم نے جو سب سے بڑا معجزہ دیا ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے کہ تا قیامت یہ کتاب جو ہے محفوظ رہے گی، اسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ تو یہ انبیاء کے معجزوں میں جو آپ اختلاف دیکھتے ہیں، یہ در حقیقت زمان و مکان کے اعتبار سے ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر جو ہیں زیادہ مشہور تھے، زیادہ پرومیننٹ تھے، اسی لحاظ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم نے عصا عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حضرات طبیب تھے ان کا زیادہ احترام ہوتا تھا، تو لہٰذا خداوند عالم نے انہیں جو ہے ان کی زبان میں، ان کے ہاتھ میں، ان کے کلام میں شفا عطا کی۔ امیر المومنین امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چونکہ عربوں میں سب سے اہم جو فضیلت تھی وہ ادب کی بات تھی، شعر و شاعری کی بات تھی، زبان کی بات تھی، تو خداوند عالم نے قرآن کو نہ صرف ایک آسمانی کتاب قرار دیا بلکہ اس کے کلام کو بھی ایک معجزہ قرار دیا کہ تم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لا سکتے ہو۔ تو اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، امیر المومنین کا ایک دور تھا
اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے امیر المومنین نے فیصلے کیے اور تدابیر اپنائیں، کہیں خاموش رہے، کہیں تلوار نکالی۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں حالات کچھ اور تھے، اس لیے امام نے صلح کے تدبیر کو اپنایا۔ امام حسین ابن علی کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ امام حسن کے شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام 10 سال تک معاویہ کے دور حکومت میں رہے، لیکن وہ قدم نہیں اٹھایا جو یزید کے وقت اٹھایا ہے، اس لیے کہ حالات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ تو حالات کو دیکھتے ہوئے، سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے ہر امام جو ہے ایک تدبیر اپناتا ہے۔ پھر جب معاویہ کے مرنے کے بعد یزید کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں جو ہے حالات بدل چکے تھے، اور اس لیے حسین ابن علی نے وہ بہت ہی بڑا قدم اٹھایا جو کربلا میں آ کے ختم ہو جاتا ہے، جہاں شہادت و قربانی کے ذریعے امام چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ کے چہرے پر جو نقاب ہے اس کو الٹ دیا جائے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی اس کے بعد جو حالات دیکھے ہیں وہ حالات بدلے ہوئے تھے بہت ہی۔ پرپز اور مقصد سب کا ایک ہی تھا، لیکن اپنے حالات کے لحاظ سے انہوں نے اپنی اپنی تدبیریں اپنائی ہیں۔ مثلاً آپ جہاد کی جب بات کرتے ہیں، عام تصور یہ ہوتا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان تلوار اٹھائے، جبکہ ہمارے یہاں عنوان ہے کہ ایک جہاد وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جہاد بالسیف، اور یہ جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، یہ جہاد اصغر ہے۔ اور اتفاق سے انبیاء میں 1,24,000 میں اکثریت نے جہاد بالسیف نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور طریقہ ہے جہاد کا جسے کہا جاتا ہے جہاد باللسان والقلم، کہ انسان جہاد لڑے اپنے زبان کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے جسے کہتے ہیں جہاد بالاخلاق، کہ انسان اپنے رویے کے ذریعے دشمن کو جو ہے شکست دے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے اپنی بلندی کو ثابت کرے اور دشمن کے پستی کو ثابت کرے، کچھ کہے بغیر، صرف اپنے اخلاق کے بنیاد پر۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جہاں تک جہاد کی بات ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے جہاد بالسیف کو اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جہاد باللسان والقلم اور جہاد بالاخلاق کو اپنایا ہے۔ صلوات پڑھیں ایک بار اور۔ بلکہ عربی میں ایک کہاوت ہے، غالباً یہ دینی ارشادات میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہاں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کلمۃ حق عند امام الجائر، کہ شجاعت اور بہادری کی علامت یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہے، ڈرے نہیں۔ اور یہ در حقیقت علامت ہے اس بات کی کہ وہ شخص جو ہے شجیع ہے اور بہادر ہے، وہ مجاہد ہے ایک لحاظ سے، تلوار سے نہیں بلکہ اپنے کلمہ حق کے بنیاد پر۔ اور اس معیار پر اگر دیکھا جائے تو امام زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد صرف زین العابدین نہیں ہیں، صرف عبادت کی زینت نہیں ہیں، بلکہ زین المجاہدین بھی ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کی بھی زینت ہیں امام سجاد علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں ایک بار اور۔ اسی پس منظر میں آج ہم چاہیں گے کہ جہاد باللسان کے حوالے سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ یہ تصور جو لاشعوری طور پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ امام جو ہیں کمزور تھے، مجبور تھے، بیمار تھے، نہیں، یہ چیزیں جو ہیں ہمیشہ، بیماری کی جو بات ہے وہ ہمیشہ نہیں تھی، کمزوری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، مجبوری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ واقعات کربلا کے بعد دیکھیں کہ ہر امام جو ہے تیار ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، حالات کے لحاظ سے ہے، انہیں نہ کوئی اسکول کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تجربے اور ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا دور عصر عاشور میں شروع ہو گیا، 11 محرم عسیری کا دور ہوا، پھر یہ کوفہ پہنچے ہیں، اور 12 محرم کو
ابن زیاد ملعون کے دربار میں امام سجاد اور اہل حرم کو پیش کیا گیا ہے۔ وہاں جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ اگر آپ توجہ کریں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام سجاد اتنے ہی دلیر اور بہادر تھے جس طرح سے جناب عباس اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ ابن زیاد ملعون اپنی ظاہری فتح کے نشے میں اور غرور میں فردن اسیروں کے بارے میں آ کے پوچھتا ہے۔ جب وہ امام سجاد کے سامنے آتا ہے تو پوچھتا ہے من انت، کہ آپ کون ہیں؟ اور امام نے جواب دیا انا علی ابن الحسین۔ امام نے کہا کہ ہم علی ابن الحسین ہیں۔ تو اس وقت ابن زیاد، چونکہ اسے لسٹ دی گئی تھی کن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اور خاندان والوں میں سے، تو وہ کہتا ہے کہ الیس قد قتل اللہ علی ابن الحسین، کہ کیا خداوند عالم نے علی بن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ اب یہ اشتباہ کر رہا تھا بین علی اکبر اور علی زین العابدین۔ تو امام جواب دیتے ہیں قد کان لی اخ یسمى علیا قتلہ الناس۔ امام کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، اس کا بھی نام علی تھا، قتلہ الناس۔ اب یہ عنوان ہے یہ شجاعت اور بہادری کا۔ ابن زیاد نے کہا تھا قد قتل اللہ علی بن الحسین، کہ خداوند عالم نے علی بن الحسین کو قتل کیا ہے۔ امام جواب میں کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا، قتلہ الناس، اللہ نے اسے قتل نہیں کیا ہے، لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذرا ہم یہاں رکیں گے اس مکالمے کو آگے بڑھانے سے پہلے، کہ دیکھیے ایک تصور جو ہے مسلمانوں میں بنو امیہ سے آیا ہے جسے کہا جاتا ہے نظریے جبر۔ جبر سے مراد کمپلشن ان ہیومن ایکشن، یعنی انسان اپنے عمل میں جو ہے مجبور ہے۔ یہ معاویہ کی دور کی ایجاد ہے۔ خود مولانا شبلی نعمانی ہندوستان کے بہت ہی مشہور سنی عالم گزرے ہیں جنہوں نے علم کلام کی تاریخ لکھی ہے مسلمانوں کی، دی ہسٹری آف مسلم تھیولوجی، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جبر کا نظریہ کہ انسان اپنے عمل میں جو ہے مجبور ہے، وہی کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے، مختار نہیں ہے، یہ عقیدہ بقول مولانا شبلی نعمانی یہ بنو امیہ کی ایجاد ہے۔ اور کیوں اسے ایجاد کیا گیا؟ اس لیے کہ جب کہ ظلم سے جب عوام الناس تنگ آ چکے تھے اور کبھی کبھی آواز بلند ہوتی تھی احتجاج کی، تو ان احتجاج اور بغاوتوں کو روکنے کے لیے یہ درباری علماء اور محدثین نے ان باتوں کو کہنا شروع کیا کہ بھئی اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو یہ اس کا فعل نہیں ہے، یہ تو خدا ہے جو اس کے ذریعے یہ سب کر رہا ہے۔ تو یہ تصور جو ہے یہ عقیدہ جبر کا بنو امیہ کی ایجاد ہے۔ اس لیے علم کلام اور تھیولوجی میں ایک مقولہ ہے مشہور، التوحید والعدل علویان والتشبیہ والجبر امویان، کہ توحید اور عدل جو ہے یہ علوی نظریہ ہے، اور تشبیہ خداوند عالم کو انسان سے شبیہ قرار دینا اور جبر کا نظریہ جو ہے اموی ایجاد ہے، بنو امیہ کی ایجاد ہے۔ تو اسی پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ابن زیاد بھی اپنے ظلم کو خدا کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ الیس قتل اللہ علی ابن الحسین، کیا خدا نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کیا ہے؟ اس کے تردید میں امام زین العابدین کہتے ہیں نہیں، قتلہ الناس، لوگوں نے قتل کیا ہے۔ ابن زیاد اب مصر ہے اپنی بات پر۔ اب یہ کلام یہاں آگے بڑھتا ہے مکالمہ۔ ابن زیاد کہتا ہے بل اللہ قتلہ، پلٹ کے امام سجاد سے کہ نہیں، تمہارے بھائی علی بن حسین کو اللہ نے قتل کیا ہے۔ اس وقت امام زین العابدین فرماتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کے لحاظ سے ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ خداوند عالم تو موت کے وقت جو ہے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے، لیکن ان کی موت کا باعث خدا نہیں ہے۔
جب وقت آتا ہے تو روح جو ہے قبض کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں در حقیقت جو ہے خداوند عالم کے قبض روح کا معاملہ ایک طرف ہے، اور ان جو قاتل کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثلاً آپ الیکٹریکل سسٹم کو دیکھیں، آج کل جو ہے کہ تار کے ذریعے جو ہے ہمارے یہاں مثلاً الیکٹریکل ایکوپمنٹس یا لائٹ وغیرہ جو چلتی ہے، تار کے ذریعے پاور پہنچتا ہے۔ اگر مان لیجئے کہیں ایک تار ہے، الیکٹریکل وائر ہے جو ایکسپوزڈ ہے اور کورڈ نہیں ہے اور لائیو ہو، اس میں بجلی آ رہی ہے، پاور ابھی ہے اس میں اگر مان لیجئے کوئی انسان جو ہے ٹچ کرے اسے تو مر جائے گا لا محالہ۔ یا مثلا اگر کوئی دوسرا شخص وہاں پہ ہے، اس کی دشمنی ہے اس کے ساتھ، وہ دیکھتا ہے کہ ایکسپوزڈ وائر ہے، لہٰذا اس دوسرے آدمی کو وہ پش کرتا ہے کہ وہ جا کے اس ایکسپوزڈ وائر سے مس کر جائے اور ٹچ ہو جائے، اور اس میں جو ہے وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے الزام قتل کا کس پہ جائے گا؟ جو الیکٹریسٹی سپلائی کرتا ہے اس پہ جائے گا، یا اس شخص پہ جائے گا جس نے جو ہے اسے ڈھکیلا ہے اور پش کیا ہے؟ یہ تو وہ قاتل ہوا نا جس نے پش کیا ہے۔ تو خداوند عالم کا یہ کہنا ہے کہ تم اگر کسی انسان کو قتل کرو گے تو قتل کرنے کے فوراً یعنی اسی مرحلے میں یا اس کے فوراً بعد جو ہے بہرحال روح کو قبض کرنا پڑے گا، لیکن اس کی ذمہ داری اللہ پر نہیں ہے، ملک الموت پر نہیں ہے، اس شخص پہ ہے جس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ ایک عنوان ہے جبر کا جو بنو امیہ نے اس کو پروموٹ کیا تھا کہ برائی یہ کریں گے لیکن الزام جو ہے یا ذمہ داری جو ہے خداوند عالم پہ ڈالیں گے۔ تو یہاں پر امام یہی کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب موت کا وقت آتا ہے تو خداوند عالم قبض روح کرتا ہے، لیکن موت کا سبب جو ہے وہ شخص ہے جس نے مقتول کو قتل کیا۔ اس پر جو ہے ابن زیاد کو بڑا غصہ آ گیا، وہ کہتا ہے وہی کہ جرأت وَبِكَ جُرْعَةُ لِجَوَابِي وَفِيكَ بَقِيَّةُ الرَّدْ عَلَيَّ، کہ کیا تم میں یہ جرأت ہے کہ میری بات کا جواب دو اور میری بات کو رد کرو؟ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام سجاد چاہے بیمار ہوں اس وقت، لیکن یہ مظہر شجاعت ہیں، مظہر بہادری ہیں، اس ظالم سے ڈر نہیں رہے ہیں۔ جب وہ غلط بات کہتا ہے تو اس کے سامنے صحیح جواب کو پیش کرتے ہیں، اور وہ اتنے غصے میں آ جاتا ہے کہ اپنے پھر وہ جو سپاہی وہاں موجود تھے جو جلاد، ان سے کہتا ہے اذهبوا به فاضربوا عنقه، کہ اس کو لے جاؤ، اس جوان کو لے جاؤ اور اس کی گردن کو اڑا دو۔ وہاں پر یہ دوسرا مرحلہ ہے، عاشور کے دن بھی ہے قتل حسین کے بعد، جب خیموں کو جلایا جا رہا تھا، جناب زینب نے اپنی ذمہ داری جو حسین نے دی تھی کہ آپ بہن تمہاری ذمہ داری ہے کہ آپ امام سجاد کی حفاظت کریں، تو وہاں جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے کے آئی تھیں اور ان کی حفاظت کی تھی۔ ابن زیاد کے دربار میں بھی جیسے ہی اس نے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ انہیں لے جاؤ اور قتل کر دو، جناب زینب آ جاتی ہیں سامنے اور کہتی ہیں ابن زیاد حسبک من دمائنا، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم نے جو ہے ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا؟ لا واللہ لا افارقہ فإن قتلتہ فاقتلنی معہ، کہ ہم کبھی بھی امام سجاد کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں قتل کرو تو ان سے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پھر اس اپنے حکم کو آگے اس کی تعمیل نہ کرے، لیکن اس حالت میں بھی قتل کے حکم کے بعد بھی امام سجاد پھوپھی سے فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی آپ خاموش رہیے حتی اکلمہ، تاکہ ہم ان سے اور مزید بات کریں۔ اور پھر کہتے ہیں ابن زیاد سے ابالقتل تحددنی ابن زیاد، اے ابن زیاد کیا تم مجھے قتل سے ڈراتے ہو؟ سمجھتے ہو کہ ہم ڈر جائیں گے؟
ان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة اما علمت ان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، کیا ابھی تک تم اس بات کو نہیں سمجھے ہو کہ ہمارے لیے اللہ کی راہ میں قتل ہونا عادت بن گئی ہے اور خداوند عالم نے ہمیں شہادت کی کرامت دی ہے؟ تو یہاں پر وہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن یہ جملہ آپ سن لیں دوبارہ کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے قتل ہونا عادت بن گئی ہے اور شہید ہونا ہمارے لیے عظمت ہے، کرامت ہے جو خداوند عالم نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ عادت کا عنوان امام نے جو لفظ استعمال کی ہے، اس وجہ سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد، ان دونوں کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش اس طرح سے کی ہے کہ دین اسلام کی بقا کے خاطر اگر خون بہا ہے تو انہی لوگوں کا بہا ہے۔ آپ جناب جعفر طیار کو دیکھ لیں، امیر المومنین کو دیکھ لیں، اور پھر آپ امام حسن کو دیکھ لیں، کربلا میں بھی آپ دیکھیں۔ کربلا میں عام طور سے ہم لوگ شہدائے کربلا کو دو گروہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو شہداء ہیں انہیں کہتے ہیں اصحاب امام حسین، اور جو گھر والے شہداء ہیں انہیں ہم کہتے ہیں بنو ہاشم۔ لیکن یہ بنو ہاشم کا عنوان اصل میں بہت ہی اپروپریٹ فٹنگ نہیں ہے، اس لیے کہ بنو ہاشم میں بنو عباس بھی آ جاتے ہیں، دوسرے بھی آ جاتے ہیں، جبکہ بنو ہاشم شہدائے کربلا میں صرف ابو طالب اور فاطمہ کی نسل رہی ہے۔ نسل عقیل ہے، نسل جعفر ہے اور نسل علی ہے، ان کے علاوہ اور بنو ہاشم میں سے کوئی نہیں تھا وہاں شہدائے کربلا میں۔ تو یہ جو عادت کا عنوان ہے یہ ہے کہ اس خاندان کی یہ عادت بن گئی ہے کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی خون کی اور قربانی اور شہادت کی تو یہ خاندان ہمیشہ آگے آگے رہا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ تو یہ ایک مثال ہم نے آپ کو دی ہے واقعہ کربلا کے فوراً بعد کے لیے کہ ابن زیاد جیسے ملعون جابر حاکم کے سامنے امام سجاد علیہ السلام نے جہاں تک جہاد باللسان کی بات ہے اس میں غالب ہو جاتے ہیں اور ابن زیاد کو خاموش رہنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ ایک دو اور مثال ہم دینا چاہیں گے مجلس کے اختتام سے پہلے کہ امام ہمیشہ چاہے سامنے دشمنی کیوں نہ ہو وہ دیکھتے تھے کہ یہ دشمن جو ہے یہ جاہل ہے یا عالم ہے، اس کے دشمنی کی بنیاد جانتے ہوئے یہ دشمن ہے یا یہ کہ یہ دشمنی کر رہا ہے جہالت کی بنیاد پہ، اور دونوں میں اسٹریٹجی بدل جاتی ہے۔ اور ہمیں بھی امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے اور امام سجاد کی سیرت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارے لیے ہر وہ جو غیر شیعہ ہے مسلمانوں میں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بغض علی رکھتا ہو، ہاں ان میں کچھ ہیں لیکن اکثریت وہ ہے کہ جو جاہل ہیں، لہٰذا ہمارے ایٹیٹیوڈ میں اور ہمارے پالیسی میں ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ساتھ حکمت کی بنیاد پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سامنے کون ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بنو امیہ نے چونکہ حکومت کی تھی شام کے علاقے میں روز اول سے، جب فتوحات کا زمانہ ہوا تو روز اول سے اس علاقے کی گورنرشپ جو ہے ان خلفاء نے آل ابو سفیان کو دی تھی۔ پہلے یزید بن ابی سفیان، جب وہ مر گیا تو اس کا بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو گورنر بنایا، اور اس کی وجہ سے شامیوں کے ذہن میں جو انہوں نے اسلام کا تصور پیدا کیا تھا وہ در حقیقت وہ اسلام تھا کہ جس میں بنو امیہ رسول اللہ کے رشتہ دار تھے اور بنو ہاشم جو ہے رسول اللہ کے دشمن تھے، یعنی خود خاندان والے جو ہیں ان کو دشمن بنایا تھا۔ اور اس لحاظ سے بہت سے شامی وہ تھے کہ جو جاہل تھے، انہیں معلوم نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ قافلہ پہنچا ہے دمشق
تو آپ جانتے ہیں کہ فوراً شہر کے اندر انہیں وارد نہیں کیا گیا، اور وہاں بہت سے لوگ تھے جو آتے تھے اسیروں کو دیکھنے کے لیے۔ اس میں ایک بزرگ شخص تھا شامی جو امام کے قریب آتا ہے، اور اس نے ایک جملہ کہا جو طنز کے طور پہ تھا۔ وہ جو کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی اہلککم وامکن الامیر منک، کہ خدا کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے تم لوگوں کو ہلاک کیا، شکست دی، اور ہمارے امیر یعنی یزید کو تم پر غلبہ دیا۔ امام نے اس کے ظاہری حیت کو دیکھنے کے بعد امام کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے جاہل ہے، کچھ جانتا نہیں ہے۔ تو امام اس سے پوچھتے ہیں، یا شیخ اقرأت القرآن، اے بزرگ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یقیناً ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ پھر امام یکی بعد دیگرے 4 آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو اس نے کہا ہاں یقیناً ہم نے پڑھی ہے۔ امام کہتے ہیں فَنَحْنُ الْقُرْبَى یا شیخ، اس آیت میں جو مودہ فی القربہ کے ذکر ہو رہا ہے، قربہ ہم ہی ہیں۔ پھر امام کہتے ہیں حل قرأت، ایک اور آیت سنے بنی اسرائیل سے، وآت ذی القربہ حقہ، کہ جو قرابت دار ہیں ان کا حق دو۔ یہ اس وقت کی آیت ہے جہاں رسول السلام نے اس آیت کے بعد فدق کو جناب سیدہ کے حوالے کیا۔ پھر اس کے بعد امام پھر فرماتے ہیں کہ نحن القربہ، اس آیت میں بھی یہ جو عنوان ہے وآت ذی القربہ، یہ ہم ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں یا شیخ حل قرأت هذه الآیہ، تم نے یہ آیت پڑھی ہے سورہ انفال کی آیت 41 خمس کے بارے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ اس میں بھی اللہ رسول کے ساتھ ذی القربہ کا ذکر ہے۔ اس نے کہا ہاں ہم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ تو امام نے کہا کہ نحن القربہ، اس آیت میں بھی قربہ سے مراد ہم ہیں۔ پھر چوتھی آیت پڑھتے ہیں یا شیخ حل قرأت، اے شیخ تم نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو وہ شخص کہتا ہے ہم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ اس وقت امام کہتے ہیں نحن اہل البیت الذین اختصنا اللہ بآیت الطہارہ، کہ ہم وہ اہل البیت ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے مختص قرار دیا ہے اس آیت طہارت کے ساتھ۔ تو اب یہ شخص جو ہے 4 آیتیں امام نے پیش کی، اور وہ شخص کہتا ہے باللہ انکم ہم، اب اسے یقین نہیں آیا، پوچھتا ہے امام سے کہ خدا کی قسم یہ تمام آیتیں آپ ہی لوگوں کے سلسلے میں ہیں؟ امام نے کہا تاللہ ان نحن ہم من غیر شک وحق جدنا رسول اللہ ان لنحن ہم، خداوند عالم کی قسم کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان آیات کا تعلق ہم لوگوں سے ہیں، اور ہمارے جد رسول اللہ کی قسم کہ ہم ہی ہیں مراد ان آیات میں۔ اس وقت وہ شخص جو ہے فبک الشیخ ویرمی امامتہ، اس بزرگ نے رونا شروع کیا، اپنے امامے کو زمین پہ پھینک دیتا ہے، اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کے کہتا ہے اللہم انی ابرأ الیک من عدو آل محمد، کہ خداوندہ تو گواہ رہنا کہ ہم آل محمد کے دشمن سے براعت کرتے ہیں۔ آپ سوچ لیں پہلا جملہ اس کا کیا تھا، جہاں اس نے کہا تھا خداوند عالم کا شکر ہے کہ خدا نے آپ کو ہلاک کیا اور ہمارے امیر کو غلبہ دیا، لیکن امام نے جب نصیحت آمیز اور محبت کے عنوان سے قرآن کی دلیلیں پیش کی ہیں، اب وہ شخص جو ہے آل محمد کے دشمنوں سے اللہ کی بارگاہ میں براعت کا اعلان کرتا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور یہ شخص شہید ہوا ہے، اس لیے کہ جب یزید کو یہ خبر ملی ہے اس گفتگو کے بارے میں اور اس شخص کے رد عمل کے بارے میں، تو وہ حکم دیتا ہے قتل کر دیا جائے اسے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ امام سامنے والے کو دیکھتے تھے، یہ جہاد باللسان ہے کہ ایک شخص کے نظریات کو بدل دینا۔ ابن زیاد ملعون تھا، دشمن تھا،
اسے خاموش کر دیا۔ یہاں پر امام نے اس شخص کے نظریات کو بالکل چینج کر دیا، کہاں وہ پہلے یزید نوازی کر رہا تھا اور اب وہ جو ہے یزید سے برات کرتا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ البتہ اس سے مراد نہیں ہے کہ امام جب اس دشمن کو سامنے دیکھتے تھے کہ جو بغض کے بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر آل محمد سے بغاوت اور عداوت رکھتا تھا، تو وہاں امام کا جواب بھی ایک لحاظ سے کرارا جواب ہوتا تھا۔ غالباً اسی سفر کی بات ہے، اسی شہر دمشق پہنچنے کی بات ہے جہاں ابراہیم بن طلحہ بن عبداللہ نے طنزاً امام سے یہ کہا، یا علی بن الحسین من غلبہ، کہ علی بن الحسین اب بتائیں کہ غلبہ کس کو حاصل ہوا۔ اور یہاں پر وہ امام جو ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں اور جواب بہت ہی پاورفل دیتے ہیں، مختصر سے ہی، مختصر جواب تھا۔ فرماتے ہیں اذا اردت ان تعلم من غلب، اگر تجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کس نے غلبہ حاصل کیا ہے، کس کی جیت ہوئی ہے، ودخل الوقت الصلاة فأذن ثم اقم، تو جب نماز کا وقت آئے تو تم اذان کہنا اور اقامہ کہنا، تمہیں معلوم ہو جائے گا جیت کس کی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اذان و اقامے میں ہر مسلمان ابھی بھی یہ کہتا ہے اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ امام کہنا چاہتے تھے میرے جد کا نام پھر بھی ہے، اور تم جن کو مانتے ہو ان کا نام اذان و اقامہ میں نہیں آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار اور۔ تو یہ دو تین مثالیں آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ تصور کلیئر ہو جائے کہ لاشعوری طور پہ کچھ حضرات جو ہیں وہ عابد بیمار کے عنوان سے، وہ مرثیہ میں اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اس وقت اور ان حالات کے ذکر میں یہ عنوان عابد بیمار کا صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امام کو ایک بیمار شخصیت سمجھیں۔ نہیں، یہ ایک مصلحت خداوند عالم تھی، ورنہ امام نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی جہاد لڑی ہے۔ جہاد بالسیف نہیں تھی بلکہ جہاد باللسان تھی۔ آئیے آخر میں ہم مصائب کے عنوان سے آپ کے سامنے ایک اور جہاد کے پہلو کو پیش کرنا چاہیں گے، اور وہ ہے جہاد بالاخلاق۔ مروان بن حکم کا نام آپ نے سنا ہے، یہ خلیفہ ثالث کا داماد تھا، بنو امیہ کا فرد ہے، اور یہ در حقیقت ہمیشہ علی اور آل علی کا دشمن رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی اس کا کردار بہت ہی نیگیٹو رہا ہے اسلامی تاریخ میں۔ اس کے بعد امیر المومنین کی مخالفت میں بھی یہ آگے آگے رہا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے وقت جو مسائل تھے، جہاں کوشش تھی کہ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے کو اگر دفن نہیں تو کم سے کم زیارت کے لیے رسول کے روضے کی طرف لے جائیں، وہاں روکنے والوں میں مروان و آل مروان تھے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے ہیں، اور اس سے پہلے جب ولید نے بلایا تھا اور یزید کی بیعت طلب کی تھی، اس میٹنگ میں ایک تھرڈ پرسن تھا، وہی مروان۔ اور جب امام نے شروع میں یہی کہا تھا کہ اے ولید، ہم سیکریسی میں، پرائیویسی میں یہ باتیں نہیں کرتے ہیں، پبلکلی تم یہی سوال کرنا تو ہم اپنا جواب تمہیں دیں گے، جس پر ولید تیار ہو گیا تھا جو گورنر تھا مدینہ میں۔ لیکن یہ مروان ملعون تھا جس نے کہا تھا ولید سے کہ اگر حسین اگر ابھی نہ ملی ہے تو پھر نہیں ملیں گے، لہٰذا ان سے یا تو بیعت لو یا ان کا سر ابھی قلم کرو۔ جس پر حسین ابن علی نے وہ جملہ کہا تھا کہ تم میں ہمت نہیں ہے کہ تم میرے سر کو قلم کر سکو، نہ تم اے مروان نہ تم اے ولید۔ اور اس کے بعد امام نے پھر دوسرے دن کا انتظار نہ کیا، اور وہ پھر مشہور جملہ ہے امام کا کہ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اپنا تعارف کرتے ہیں، پھر یزید کا ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں اعلان کرتے ہیں مثلی لا یبایع مثلو، یعنی مجھ جیسے شخص جو ہے اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ پس منظر ہے مروان کا، یعنی یہ ہر مرحلے میں یہ دشمن
علی اور آل علی رہا ہے۔ اب آپ آئیے تقریباً 1 سال کے بعد کربلا کے، جب کربلا کے جو مظالم ہوئے ہیں، اس کا اثر جو ہے عالم اسلام میں جو فوراً نمایاں ہوا ہے، اس میں ایک مثال یہی ہے کہ مدینہ والوں نے ایک لحاظ سے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کمیٹی بنائی، شام بھیجا۔ آنے کے بعد ان لوگوں نے رپورٹ دی کہ یہ یزید جو ہے خلافت کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یہ تو بہت بات کا سوال ہے، سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اور اس رپورٹ کی بنیاد پر مدینہ والوں نے ایک لحاظ سے اپرائزنگ کی، یا دوسرے عنوان سے کہیں گے بغاوت کی یزید کے خلاف۔ اور اس وقت مدینہ میں بنو امیہ کے لیے حالات بہت ہی تنگ ہو چکے تھے۔ مروان بن حکم چونکہ بنو امیہ کا سردار تھا وہاں پر مدینہ میں، اسے فکر ہوئی کہ اس کی بیوی اور بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ ان کے لیے پناہ کی تلاش میں نکلا، عبداللہ بن عمر کے گھر گیا، اس نے انکار کر دیا کہ ہم پناہ نہیں دیں گے۔ آخر میں یہ ملعون کہاں پہ آتا ہے؟ امام زین العابدین کے دروازے پہ آتا ہے، اور امام جب آئے دروازے پہ تو وہ کہتا ہے کہ ہماری درخواست ہے کہ آپ میری بیوی بچوں کو اپنے گھر پناہ دیں تاکہ ان کی جان جو ہے محفوظ رہے۔ امام سجاد نے فوراً ہی اس کے بیوی بچوں کو اپنے گھر پناہ دی، اور بعد میں ایک اور پراپرٹی تھی امام کی شہر مدینہ کے باہر جہاں باغ بھی تھا، وہاں امام نے انہیں بھیج دیا تاکہ وہ حفاظت سے اور آرام سے وہاں رہ سکیں۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ امام نے یہ کیوں کیا؟ کیا امام بھول گئے تھے کہ یزید اور آل یزید، یہ مروان، ان کے بنو امیہ افراد نے حسین کے ساتھ اور آل حسین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ امام بھولے نہیں تھے، بلکہ امام جہاد بالاخلاق کی جنگ لڑ رہے تھے۔ فرق بتانا چاہ رہے تھے کہ مروان تم میں اور مجھ میں کتنا آسمان و زمین کا فرق ہے، کہ تم دشمن ہونے کے باوجود جب خواتین و بچوں کی بات آتی ہے تو ہم دشمن کے بھی خواتین و بچوں کو اپنے گھر پناہ دے سکتے ہیں، جبکہ تم نے آل رسول کی اولاد اور ان کے نواسیوں کو اور ان کے بچوں کو اسیر اور قیدی بنایا، ان کی بے حرمتی کی، بالکل خیال نہیں رکھا کہ رسول اسلام کے حرمت کا پاس رکھنا چاہیے۔ امام کیا بھول گئے تھے ان واقعات کو؟ نہیں، امام بھولے نہیں تھے۔ کس طرح سے بھول سکتے تھے؟ بلکہ امام کی زندگی میں تو یہی ملتا ہے نا، اور آپ بارہا ہر سال سنتے رہتے ہیں کہ جب وضو کے لیے پانی آتا تھا، جیسے ہی پانی پر نظر جاتی تھی امام سجاد کو اپنے بابا کے پیاس یاد آتی تھی۔ عجب نہیں کہ اس پانی میں جو ہے جناب علی اصغر کا چہرہ کا عکس نظر آ جائے ان کے، اور امام کبھی کبھی پانی کو دیکھ کے اتنا روتے تھے کہ امام کے آنسو جو ہے اس برتن میں گر جاتے تھے، اور وہ پانی جو ہے پھر مضاف ہو جاتا تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ وضو کیا جائے۔ امام کے بارے میں ملتا ہے کہ 20 سال تک مسلسل روزانہ کربلا کے واقعات کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ امام کا ایک غلام جو بہت ہی قریب تھا، ایک بار جرأت کر کے امام سے کہتا ہے کہ امام کیا وہ وقت نہیں آیا ان ينقض حزنک، کہ آپ کا غم جو ہے اب کم ہو جائے، اب آپ بھول جائیے ان مظالم کو۔ اس وقت امام نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ صرف ایک غائب ہو گیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہیں لیکن صرف غائب ہیں۔ اتنا روئے کہ قرآن میں یہ ہے، اتنا روئے کہ آنکھ کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نظروں کے سامنے میرے گھر کے 18 افراد ایک دن میں قتل ہو جاتے ہیں، اور جب ہم نے کربلا چھوڑا ہے تو ان کے لاش کو بے گور و کفن کربلا کے دشت میں چھوڑ کے ہم گئے ہیں۔ کس طرح سے ہم بھول سکتے ہیں ان مظالم کو؟ وہ غلام بہت ہی قریبی تھا،
اور وہ جرت کر کے ہاتھ جوڑ کے مولا سے کہتا ہے مولا لیکن قتل ہونا تو آپ کے خاندان کی عادت سے بن چکی ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں بھی یہی کہا تھا اما علمت ان القتل لنا عادتاً، اسی عنوان سے اس غلام نے بھی یہی جرت کی کہ مولا یہ قتل ہونا، شہید ہونا آپ کے خاندان کی وراثت بن چکی ہے، عادت بن گئی ہے۔ اس وقت امام نے کہا تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے ہمارے مردوں کے لیے شہید ہونا اور قتل ہونا راہ خدا میں یہ ہماری عادت بن چکی ہے، یہ ہمارے وراثت میں آ چکی ہے، لیکن یہ بتاؤ ہماری ماں بہن پھوپھی کا اسیر اور قیدی ہونا، بے مقنع و چادر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، کبھی ابن زیاد کے دربار میں اور پھر کبھی کبھی یزید کے دربار میں پیش کیا جائے اور پوچھا جائے اور اعلان ہو ہی زینب بنت علی و فاطمہ، یہ زینب اور بنت علی و فاطمہ ہے، یہ ام کلثوم بنت علی اور فاطمہ ہے، اے شخص تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قلیل بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔